نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ ایک یہ کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ اس کی فطرت بن چکی ہو اور اس کو اس قدر اس کی عادت ہو چکی ہو کہ کوئی بھی بات جھوٹ کے بغیر اسے کرنا ممکن نہ ہو۔ یعنی وہ کسی گھر کے معاملے کو، اپنے بزنس، اپنی ڈیوٹی، اپنی جاب، اپنی کوئی فزیکل یا کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو نجی زندگی ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایگزیجریٹ کر کے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جیسے کہ میں فلاں جگہ پر اتنا کاروبار کر رہا ہوں، میرا فلاں رشتہ دار وہاں سیٹل ہے، وہ اس مقام پر فائز ہے، اس کے پاس یہ سیاسی منصب ہے، یا وہ اتنا بڑا تاجر ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات۔ اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں لوگ بڑی بڑی گپیں مارتے ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور پھر بالآخر یہ ایگزیجریشن، یعنی اولاً تو یہ مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو یہ جھوٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ آپ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے اور وہ عالم ہو تو یہ تو حقیقت ہوگی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے، اسی کی سنی جاتی ہے، اور در حقیقت ایسا نہ ہوتا ہو، تو یقیناً پھر اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ آپ مبالغہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہی لفظ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہیں جو بالکل سرے سے ہی دینیات سے وابستہ نہ ہو اور اس بارے میں کوئی کسی قسم کی واقفیت نہ رکھتا ہو، اور آپ اسے بہت بڑا علامہ فہامہ ظاہر کرتے ہوں، تو یقیناً یہ صراحتاً جھوٹ ہوگا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ کا خوگر ہو جائے اور اسے اس بات کی عادت ہو جائے اور بات بات میں انسان جھوٹ بولے، تو فرمایا کہ وہ منافق ہے، یعنی نفاق عملی کی یہ علامت ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ اب اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں آپ کا جو کام ہے وہ کر دوں گا، اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ چیز موجود ہو کہ وہ یہ کام کرے گا جیسا کہ وہ وعدہ کر رہا ہے، تو اسے اگر وہ نہ کر پائے تو یقیناً یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہر دفعہ وہ کام کرنے کا وعدہ کر لے اور ہر دفعہ ہی وہ نہ کر پائے اور یہ اس کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے، تو پھر یہ بہرحال وعدہ خلافی ہوگی۔ وگرنہ اتنی گنجائش شریعت دیتی ہے کہ اگر اکا دکا بار کسی سے اس طرح کی وعدہ خلافی ہو جائے تو اسے وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، دوسری اس کی بڑی جو قبیح صورت ہے وہ یہ کہ کرنے کا ارادہ نہ ہو لیکن کہہ دے کہ میں کروں گا، یا کسی سے کہا کہ میں تمہارے ہاں دعوت پر آؤں گا، یا تم نے جو فلاں بندے سے کوئی کام کہا ہے میں وہ کروا لوں گا، یا تمہیں کوئی چیز چاہیے تو میں دلوا دوں گا، اور حقیقتاً اس کا یہ سب کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ وہی علامات منافق میں سے ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری چیز اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی کہ اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب یہ بھی ایک بہت وسیع مفہوم ہے کہ کس چیز میں امانت میں خیانت تصور کی جا سکتی ہے۔ مالی معاملات میں بھی کسی سے کوئی چیز لی اور کہا فلاں جگہ پر پہنچا دو، لگا دو، یا فلاں شخص کو دے دو، اور وہ پھر اسے ایز اٹ از نہیں پہنچے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ مجالس کے متعلق جیسے آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجالس جو ہیں وہ امانتوں کے ساتھ ہیں، یعنی مجالس ایک از خود ایک امانت ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی خاص مجلس میں کوئی خاص بات کسی سے متعلق اس امید پر، اس یقین پر کرتا ہے، یا آپ کی تسلی اور تشفی اور آپ کی یقین دہانی پر کرتا ہے کہ ہم یہ بات آگے ڈسکس نہیں کریں گے، تم صرف اگلے سے اتقاء الشر ہی ہمیں بتا دو، تو وہ اسے بتا دے، لیکن ازاں بعد دیکھیں کہ وہ فلاں جگہ پر بھی پہنچ گئی، فلاں جگہ پر بھی پہنچ گئی، یہ بھی امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ تو اس طرح بھی کسی کی بات کو، کسی کے راز کو اس طرح سے آگے لوگوں میں پہنچانا کہ اس کی بے توقیری ہو، اس کی تذلیل ہو، حالانکہ آپ نے اس سے اس مجلس میں یہ وعدہ کر رکھا تھا، یہی شو کروا رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ جب ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جس شخص کے مزاج میں رچ بس گئی ہوں، جس شخص کا یہ وتیرہ ہو، جس کی یہ عادت بن چکی ہو،
سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ وہ منافق ہے۔